اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی انسان کو مختلف حالتوں میں آزماتا ہے، کبھی خوشی کے لمحات عطا کرتا ہے تو کبھی غم، کبھی صحت دیتا ہے تو کبھی بیماری۔ ان آزمائشوں کا مقصد انسان کے ایمان کو جانچنا اور اسے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دینا۔ ہماری بھی ایک ایسی ہی آزمائش ہے جس میں انسان جسمانی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر بھی نرمی اور عاجزی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لمحات میں سب سے مؤثر سہارا دعا اور اللہ کی رحمت پر کامل یقین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ بیماری ایک آزمائش ہے، اور جو اس پر صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو بھی تکلیف، رنج، بیماری، غم، اذیت یا پریشانی پہنچی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کے دل میں امید کو زندہ رکھتی ہے۔ بیماریوں کے لیے دعا کرنا سنت بھی ہے اور مومن کا فطری عمل بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اے لوگوں کہ رب تکلیف دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے شفا کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو بالکل ختم کر دے۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جسے ہم بیماروں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا اقرار موجود ہے اور شفا کے لیے عاجزی سے التجا کی گئی ہے۔ اے اللہ اسے مکمل اور فوری شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں کوئی سختی نہ دکھا۔ اے اللہ اس کی بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔ اسلام بیماری کے وقت علاج کروانے کو مستحب بلکہ بعض صورتوں میں لازم قرار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی نازل فرمایا ہے، پس علاج کروائے۔ یعنی صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا بلکہ دوا کا بھی استعمال بھی ضروری ہے۔ البتہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی لازمی جزو سمجھا جائے کیونکہ شفا اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ بیمار کی عیادت کی فضیلت۔ اسلام میں بیمار کی عیادت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور جو شام کو جاتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح تک دعا کرتے ہیں۔ عیادت کا مقصد صرف تباداری نہیں بلکہ بیمار کے دل کو حوصلہ دینا، اسے تسلی دینا اور اس کے لیے دعا کرنا بھی۔ اللہ پر بھروسہ ایک مومن کا ایمان ہوتا ہے کہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے اور شفا بھی وہی دے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ کئی سالوں تک بیماری میں مبتلا رہے مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ ان کی دعا بھی بہت جامع تھی۔
مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں شفا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ فاتحہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان اور آیت الکرسی جیسی آیات بیماری کے وقت پڑھنا روحانی سکون کا باعث بنتی ہیں۔ اے اللہ، جو بھی بیمار ہے اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اس کی بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اس کے دل کو تسلی دے، اس کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما، اور ہمیں ہمیشہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے، ہمیں شکر صبر کی دولت سے مالا مال کر دے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا اپنا چینل راشد اسلامک میڈیا۔